پر پہنچ جایا کرتی ہے، جن کی پوری زندگیاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ایسی ڈھل گئی تھی صاحب، ایسی ڈھل گئی تھی کہ جن کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ یہ وہ محمدی دیوانے اور اسلام کے پروانے تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ دو جہاں کے مالک و مختار کے قدمین شریفین پر رکھ کر آخرت کے سودے کر لیے تھے۔ محمدی گلستان کے ناظرین، ایسے ہی انتہائی مہکتے پھول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صف میں انتہائی چمکتے اور دمکتے ستارے اپنے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑ کر ایمان کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہو کر ہجرت کرنے والے اور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی عملی تصویر بن کر ہمیں بتلانے والے کہ مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا اور نہ وہ ایمان حاصل کر سکتا ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے بچوں، اپنے والدین اور تمام انسانوں کی محبت پر مقدم نہ رکھے کہ کسی اور کو نہیں بسایا دل میں تجھے بسانے کے بعد۔ ناظرین اکرام، بادیہ کے رہنے والے حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لمبے قد کے تنومند نوجوان تھے اور ان کے ہاتھ بڑے لمبے لمبے تھے۔ قدرت نے ان کو بے پناہ طاقت اور قوت بخشی ہوئی تھی۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مشہور صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کام کرنے لگے، ان کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے، پانی پلاتے اور چارے کا اہتمام کرتے۔ اس کے بدلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کھانا پینا اور ضروریات زندگی کی دیگر چیزیں فراہم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ناظرین کام کرنے کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاکری بھی کیا کرتے تھے، یعنی ان کے نڈر سپاہی بھی تھے۔ جب آپ غزوات کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ بھی مجاہدین میں پیش ہوتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خوب محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر انداز بھی بے مثال تھے اور بہت تیز دوڑا کرتے تھے، بہت تیز دوڑا کرتے تھے، یعنی ان کے بارے میں مشہور تھا کہ دوڑتے گھوڑے کو یہ پکڑ لیا کرتے تھے لیکن عربی النسل گھوڑا ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا، یعنی پیدل تیز دوڑنے میں تمام صحابہ میں ممتاز تھے۔ صاحب اصحابہ لکھتے ہیں کہ وہ بہادروں میں سے ایک تھے اور دوڑ میں گھوڑوں سے مقابلہ کرتے تھے اور ان سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے عظیم ترین موقع پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر پیادہ ہونے کی سند عطا فرمائی۔ لہذا ناظرین، چشم فلک نے وہ منظر آج تک یاد رکھا، بلکہ یوں کہیے کہ اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے کہ جب بنو غطفان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ لوٹ کر چلے گئے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا، اور روایتیں بتاتی ہیں کہ 12-13 برس کی اس وقت آپ کی عمر تھی، ان کو چیس کر کے جو ہے اونٹ کو واپس لے کے آتے، اور اس روز سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری، جوامردی کی ایسی داستان رقم کی کہ تاریخ میں بہت کم ناظرین ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست تیر انداز بھی تھے، یعنی بہت ہی ٹارگیٹڈ جو یوں کہہ لیجئے کہ آپریشن کیا کرتے تھے، آپ کا ٹارگیٹ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ترکش سنبھالا اور دوڑتے دوڑتے دشمنوں کے قریب پہنچ گئے، اور جب نشانے پر وہ دشمن آ گئے تو اپنے تیر برسانے شروع کر دیے۔ تیر اپنے نشانے پہ لگ رہے تھے اور بلند آواز سے وہ رس پڑھ رہے تھے کہ میں اکوا کا بیٹا ہوں، آج معلوم ہو جائے گا کہ کون اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کرتا ہے۔ یہ 12-13 برس کے نوجوان کا جذبہ ہے ناظرین، کیا شان ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت سیدنا سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی موقع پر ایک اور شرف بھی ملا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں ان کو 2 حصے عطا فرمائے، ایک پیدل کا اور دوسرا شہ سوار کا۔ یہیں تک بس نہیں ہوا ناظرین، بلکہ جب آپ مدینہ پاک واپس تشریف لائے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تو سیدنا سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سلمہ تم بھی میرے پیچھے سوار ہو جاؤ، یعنی وہ منظر کتنا حسین اور کتنا خوبصورت ہوگا ناظرین کہ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف بن کر چلتے ہیں، یعنی ایسے نڈر اور جانثار، شجاع اور بہادر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ انہوں نے تقریباً 14 غزوات و مہمات میں شرکت کی، جس میں 7 غزوات میں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ایسے خوش نصیب ترین صحابی کہ جن کو ایک روایت کے مطابق 2 بار اور ایک روایت کے مطابق 3 بار حدیبیہ کے مقام پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ایسے سعادت مند اور خوشبخت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ خیبر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں تھاما ہوا تھا۔ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ترین صحابی ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ بھی دیکھا اور خلفائے راشدین کا
کا زمانہ بھی دیکھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بہت فیاض تھے. جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتا تھا آپ کبھی اس کو نامراد نہ لوٹاتے تھے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے، اور پھر یہ نہیں دیکھتے تھے صاحب کہ مانگنے والا کون ہے. شریعت کے احکامات میں بے انتہا احتیاط فرمایا کرتے تھے. اور آئیے ناظرین، ہم بھی بہت احتیاط کے ساتھ ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت